عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلام زندہ باد، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلام زندہ باد، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلام زندہ باد، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بات کرتے ہیں آپ کی، ہماری، ہم سب کی دعوت اسلامی کی۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خدمت ہو یا علم دین کی ترویج و اشاعت ہو، قرآن و سنت کو گھر گھر پہنچانا ہو، ہم سب کی دعوت اسلامی آگے بڑھ کر یہ کام کرتی چلی جا رہی ہے۔ 1981 کی بات ہے، ایک مرد کلندر نے ایک ایسا عزم کیا، ایک بیڑا اٹھایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہی دعوت اسلامی کا سٹارٹ لیا گیا، ہفتہ وار اجتماع کے سلسلے شروع ہوئے اور یہ بڑھتے بڑھتے اب صوبائی اجتماعات اور بین الاقوامی اجتماعات تک نوبت پہنچی۔ پھر مدنی قافلوں کے سفر کا جو آغاز ہوا، اس نے تو پیغام کو دنیا بھر میں پہنچا دیا۔ گاؤں با گاؤں، ملک با ملک، 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل، نیک اعمال کے ذریعے امت کو ایک شاندار طریقہ دیا گیا کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے جائیں اور اپنے اعمال کو بہتر کرتے چلے جائیں۔ اب آئیے دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعۃ المدینہ، جس میں علماء بنائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، درس نظامی کروایا جاتا ہے، اور یاد رہے علماء اس معاشرے میں ایک بہت اہم کردار رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر ہمارے زندگی کے معمولات کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ تو اس امت کو علماء پرووائڈ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ علماء پروڈکشن کی یہ فیکٹریاں لگائی گئیں۔ ہمارے دور میں علماء کی صحبت پانا، شرعی رہنمائی لینا اور عالم کورس کرنا بہت دشوار تھا۔ دور دراز کا سفر کر کے یہ چیزیں میسر آتی تھی۔ دعوت اسلامی کی برکت سے، امیر سنت کے فیضان سے آج شہر شہر جامعۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں، جہاں بچوں کو عالم دین کورس کرایا جاتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بھی اپنے تینوں بیٹوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں جامعۃ المدینہ میں داخل کرا دیا۔ اب تک ملک اور بیرون ملک میں 1148 کے قریب جامعۃ المدینہ ہیں۔ الحمدللہ، نہ صرف پاکستان بلکہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، کینیا، موزمبک، ساؤتھ افریقہ، موریشس، UK، اسپین، امریکہ، کینیڈا، ہانگ کانگ اور ہندوستان میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ ہیں۔ اس کی ایک اور خوبصورتی بتاؤں کہ ان ممالک میں مختلف لینگویجز میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے۔ Alhamdulillah, for this great work, Islamic universities have been established in Pakistan and abroad under the name of Jamiatul Madina, in which male and female students are studying free of cost. Hadith, fiqh, tafsir and other Islamic teachings are being taught alongside with Arabic. So come on, let's take a look. My name is Abdul Wadud. I'm studying in final year of Dars Nizami, which also is called Daratul Hadith. Now I am practicing in Arabic literature. Ismi Abdul Wadud, Ismu Walidi Ghulam Shabir, أدرس في دورة الحديث بجامعة المدينة فيضان مدینہ کراچی۔ جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں انگلش میں درس نظامی، جہاں عربی بولی جاتی ہے وہاں عربی میں درس نظامی، جہاں سواحلی زبان افریقن بولی جاتی ہے وہاں سواحلی میں درس نظامی، موریشس میں کریول کے اندر درس نظامی، بنگلہ دیش میں بنگلہ زبان میں درس نظامی، مختلف زبانوں کے درس نظامی کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں کہ جہاں رہتے ہی سارے شافعی ہیں تو ان کے فقہ کے مطابق درس نظامی کروائی جاتی ہے۔ تو کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، امت کی اصلاح کا شاندار کام جامعۃ المدینہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور ڈپارٹمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ کیا بات ہے اس شعبے کی، قرآن پاک کے نور کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ایک شاندار نظام بنایا گیا۔ آج مارچ 2022 کی بات کریں تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی تعداد 5395 ہو چکی ہے۔ جی ہاں، میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، مدرسۃ المدینہ برانچز کی تعداد 5395 ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ مدرسۃ المدینہ قائم ہے، اور الحمدللہ ان میں پڑھنے والے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کی تعداد 2,41,000 سے زیادہ ہے۔ 241,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور ان سے بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور اب تک الحمدللہ 1,00,000 سے زیادہ بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں، اور 3,38,000 سے زیادہ بچوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم۔
My name is Muhammad Hamza. I study in Madrasatul Madina. Alhamdulillah. Alhamdulillah, individual attention is paid to every student who studies in Madrasatul Madina. Teachers teach us with hard work and dedication and also manage our moral support. अल्हम्दुलिल्लाह, ये कारवान आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, मदारिस और जामियात की बात तो हो गई, लेकिन बहुत सारे ममालिक में ये एक्सक्यूज, ये उज़्र लोग देते थे कि हमारे करीब मदरसा नहीं है, हमारे करीब मस्जिद नहीं है, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं मगर कैसे पढ़ाएं। दावत इस्लामी ने दूर दराज ममालिक में रहने वाले आशिकान रसूल की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और डिपार्टमेंट बनाया फैजान ऑनलाइन एकेडमी। 我的名字叫 Zainab， 我住在洛阳，我很高兴在这里学习。 We live in Seattle, Washington. I work for Microsoft as software engineer, and also we are so blessed to be part of Faizan Online Academy classes. We take classes and through which we get to learn Quran Pak with Tajweed. So Jazakallah khairan kaseera everybody. Thank you Amir Ahle Sunnat. Thank you Dawat Islami. सिर्फ 10 साल पहले, जी हाँ 2012 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इन 10 सालों के अंदर हजारों आशिकान रसूल ने इससे कोर्सेज मुकम्मल किए और इस वक्त भी 75 से ज्यादा ममालिक में 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं 30 से जायद कोर्सेज के जरिए इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं, अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक अगर कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, दरस निज़ामी करना चाहते हैं या इन 30 कोर्सेज में से किसी कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर राब्ता कीजिए और अपना टाइम बुक कीजिए। But I want my son to get both worldly and Islamic education. Is there any place where that is possible? नाज़रीन, एक और गैप महसूस किया जा रहा था कि लोग मदरसे की तरफ आते हैं तो कुरान तो पढ़ लेते हैं, दरस निज़ामी भी हासिल कर लेते हैं, मगर दुनियावी तालीम जो है उससे कुछ कमी रह जाती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ जाएं तो दीनी उलूम में कुछ कमी रह जाती है। इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा शानदार शोबा बनाया गया, एक हसीन इम्तिजाज है दीनी और दुनियावी तालीम का, और वो है दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल। दारुल मदीना के बारे में मैं कहूँगा, मेरा पोता, मेरा नवासी भी उसमें आज भी है। अब मजीद भी मेरे अजीज़ वकार भी जो है इसमें जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी बुनियादी ख्वाहिश ये है कि हमारे बच्चे हमारा सदका जारिया बने। दारुल मदीना दावत इस्लामी का एजुकेशन इंडस्ट्री में एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आने वाली नस्लों की दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तालीम और तरबियत में मसरूफ़ अमल है। तजुर्बेकार असातिज़ा कराम की ज़ेर निगरानी बच्चों को कुरान पाक की तालीम के साथ जदीद साइंसी उलूम की मयारी तालीम फराहम की जा रही है। दारुल मदीना में अहम दीनी, कौमी और आलिमी इवेंट्स के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में मिला के 115 के करीब दारुल मदीना की ब्रांचेस बन चुकी हैं। 27,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां दारुल मदीना में स्टूडेंट्स हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि दारुल मदीना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा UK, USA, नेपाल, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी मौजूद है और ये सफ़र भी आगे की तरफ जारी है। और इंशाअल्लाह करीब आप ये खबर सुनेंगे कि दावत इस्लामी ने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उसके लिए हमने जगह तो खरीद ली है, अब तामीर का सिलसिला होना बाकी है। अनकरीब वो दिन आएंगे कि आप देखेंगे, आप किसी डॉक्टर को विजिट करेंगे जो डॉक्टर भी होगा, आलिम दीन भी होगा, इंजीनियर भी होगा, हाफिज कुरान भी होगा। इंशाअल्लाह दीन और दुनियावी उलूम का हसीन इम्तिजाज आपको दावत इस्लामी प्रोवाइड कर रही है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अल्लाह के घर की। क्या बात है, जो अल्लाह के लिए घर बनाता है, यानी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। हमारे गाँव में मस्जिद काफ़ी फासले पर थी, जिसकी वजह से नमाजियों की तादाद में कमी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से दावत इस्लामी ने मस्जिद बनाने और आबाद करने का सिलसिला शुरू किया, अल्लाह के फजल व करम से हमारी मस्जिद की नमाजियों की तादाद में इजाफा हुआ। दावत इस्लामी शबो रोज़ मसाजिद की तामीर में अपना किरदार अदा कर रही है। मुल्क और बैरून मुल्क हर तरफ धूम मची हुई है। आपको जानकर हैरत होगी, इस वक्त मैं मार्च 2022 की बात करूं तो हमारे 1548 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं मसाजिद के, वो ज़ेर तामीर हैं। सुभान अल्लाह, हर रोज़ ही गोया मस्जिद के बारे में हम खबर सुन रहे होते हैं। अगर आप भी अपने मरहूमीन के लिए, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए जन्नत में घर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस शोबे खुद्दामुल मसाजिद से रब्ता कीजिए और मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा मिलाइए। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बड़ी नेमतें दी हैं। हमारी आँखें, कान, हमारी ज़बान सलामत है, मगर हमारे अतराफ़ में ऐसे लोग भी तो हैं जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। उन तक दीन कौन पहुँचाएगा, उनकी तरबियत कौन करेगा? आपकी दावत इस्लामी उन्हें भी नहीं भूली। नाबीनों की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। वो एक समझ लो कि एक माजूर हो गया, नाबीना हो गया तो एक साइड पे उसको बिठा देते हैं।
कहते हैं ये कोई काम का नहीं रहा। नाबीना क्या इंसान नहीं है? नाबीना की जो हाथ पकड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हाथ पकड़ा, दावत इस्लामी ने उनको सीने से लगाया, अमीर सुन्नत ने सीने से लगाया कि ये नाबीना है, ये माजूर है, मोहताज है, इनका कोई नहीं, हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया खुसूसी इस्लामी भाइयों का, जिसमें इन गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों की तरबियत की जाती है। और एक खूबसूरत बात आपको मैं ये बताऊं कि जो बोल सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो इस्लामी भाई इशारों की ज़बान का कोर्स करते हैं ताकि इन नाबीना इस्लामी भाइयों की रहनुमाई की जाए। जो बोल नहीं सकते उनकी रहनुमाई की जाए, जो सुन नहीं सकते उनकी रहनुमाई की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना भी बनाए जा रहे हैं। ये पहला जामियतुल मदीना है जिसमें इंशाअल्लाह आने वाले इन नाबीना इस्लामी भाइयों को दरस निज़ामी आलिम कोर्स करवाया जाएगा। इनको बाकायदा दुनियावी तालीम भी, कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। यानी ये बहुत यूनिक अदारा बनने जा रहा है। और इनकी रिहाइश जो है वो उमूमी लोगों की निस्बत जो देख सकते हैं उनकी निस्बत मुख्तलिफ होती है। इनके चलने के मुतालिक, इनके बैठने के मुतालिक, इनके सोने के मुतालिक इस तरह की तरकीब की जाती है कि इनको चलने में आसानी हो, इनको ठोकर ना लगे, कहीं चढ़ना है तो सहारे इनको मिले। इस तरह की तरकीब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस बनाए गए हैं और मज़ीद ये सिलसिला जारी है। और इन्हें माशरे का एक बड़ा कमाल का फ़र्द बनाने की कोशिश की जा रही है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो आज दावत इस्लामी के माहौल के ज़रिए ही अपना शानदार रोज़गार भी कमा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन खुसूसी इस्लामी भाइयों के मदनी काफ़िले भी सफ़र करते हैं। हमारे लिए जो है दीनी तरबियत के हल्के मुनक्किद किए जाते हैं और हमें काफ़िलों पर ऐसी जगहों पे लेके जाया जाता है कि जहाँ पर हमें किसी किस्म की जो है कोई दिक्कत का, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, ये तो हुई बात दावत इस्लामी के उन शोबाजात की कि जहाँ लोगों की मुलाकात के ज़रिए नेकी की दावत पहुँचाई जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदरसे में तलबा आते हैं या मदनी काफिले गांव ब गांव जाते हैं, लेकिन डिजिटली दावत इस्लामी जिस तरह दीन की खिदमत कर रही है उसकी मिसाल भी बहुत कम दुनिया में मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी ने एक चैनल शुरू किया और मैं समझता हूँ मीडिया की तारीख का ये अनोखा चैनल है। आज तक ये तो सुना था कि चैनल देखकर लोग बेनमाजी हो जाते हैं, चैनल देखकर गुनाहों में पड़ जाते हैं, चैनल देखकर बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं, मगर एक ऐसा चैनल आया जिसने लोगों की तकदीर बदलना शुरू कर दी। बेनमाजी नमाजी होने लगे, बेपर्दा खवातीन बापर्दा होने लगी। चैनल देखकर माँ बाप के नाफरमान माँ बाप के फर्मा बरदार होने लगे। चैनल देखकर याद मदीना में और सरकार अलैहिस्सलाम के इश्क में आंसू बहाने लगे, खौफे खुदा से दिल बचलने लगे और याद मदीना तड़पाने लगे। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। जी हाँ, ये कोई और चैनल नहीं, हमारा मदरी चैनल है। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि मदरी चैनल दुनिया की 6 से 7 बड़ी सैटेलाइट पर दुनिया के कोने कोने में दिखाया जा रहा है। और सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में और बंगला लैंग्वेज में मदरी चैनल अपनी बहारें लुटा रहा है। और उसके साथ साथ अब तो यूट्यूब पर अरबिक मदरी चैनल की बहारें हैं। अरबी सोशल मीडिया पर इस वक्त लाखों की तादाद में अरब आशिकाने रसूल दावत इस्लामी से जुड़े हुए हैं। गुलाम रसूल और कनीस फातिमा के कार्टून को अरबी जबान में डब करवा कर नशर किया जाता है, जिस पर हमें अरब फॉलोवर्स की जानिब से निहायत ही उम्दा रिस्पांस मिलता है। हमने किड्स मदनी चैनल के लिए भी काम शुरू कर दिया है। रोजाना कुछ घंटे की नशरियात तो उर्दू मदनी चैनल और इंग्लिश मदनी चैनल पर किड्स के हवाले से हम नशर करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे हमारा इरादा है कि सेपरेट किड्स मदनी चैनल भी हम शुरू करेंगे। नाज़रीन, हम ये भी जानते हैं और आपको भी मालूम है कि अब सैटेलाइट मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया की वैल्यू बनती जा रही है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के ज़रिए वो बहुत कुछ देख रहा होता है जिसमें बहुत कुछ ठीक नहीं होता। तो उस मोबाइल पर भी जाकर नेकी की दावत कैसे दी जाए, दावत इस्लामी ने अपना सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बनाया। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस कदर तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में हमारी प्रेजेंस बढ़ती गई कि आज 3.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स और लाइक्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों आशिकाने रसूल तक नेकी की दावत वीडियोस के जरिए, पोस्ट्स के जरिए पहुंचाई जाती है। कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे रही? चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दावत इस्लामी शानदार अंदाज में नेकी की दावत पेश कर रही है। नाज़रीन, ये तो कुछ मैंने जिक्र किया, हालांकि थोड़ा ही किया, वो दावत इस्लामी के दीनी शोबाजात का किया।
اب آئیے دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جس کا نام ہے FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ اللہ اکبر، اس شعبے نے چند ہی مہینوں میں جو کارکردگی دکھائی ہے وہ حیران کن ہے۔ آئیے اس کی کچھ کارکردگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، جب کووڈ کا زمانہ 2020 میں آیا، اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، مگر ان 2 سالوں میں FGRF نے جو کر دکھایا اس کی شاید مثال آپ کو کہیں اور نہ ملے، کیونکہ الحمدللہ اب تک ہمارے پاس جو معلومات ہے 90 لاکھ کے قریب عاشقان رسول تک دنیا کے کئی ممالک میں کیش رقوم پہنچائی گئی، کھانا پہنچایا گیا، راشن پہنچایا گیا، تاکہ اس تکلیف کے عالم میں ہم ان کی کچھ خیر خواہی کر سکیں۔ کھانا، پانی اور راشن تو اپنی جگہ، ایک اور بڑا ڈیزاسٹر سامنے آ رہا تھا کہ جب لاک ڈاؤن لگ گیا تو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون نہیں مل رہا تھا۔ درد امت رکھنے والی شخصیت امیر اہل سنت نے ایک انوکھا اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ ایسی صورت میں آج کل تو معاملہ ایسا ہے کہ ڈونر بھی یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہوں گے، اس لیے وہ یہ بچے یا اس طرح کے مریض جو ہے نا، شدید تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا۔ تو اگر کوئی سی صورت بنتی ہے کہ ہم مطلب ہے کہ مل کر ان کا کوئی ایسا تعاون کر دیں، ان کو ہم خون فراہم کر دیں۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں بلڈ دوں گا۔ مرحبا۔ تو یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئیں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں۔ ناظرین، یاد ہے آپ کو یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہاسپٹل کے قریب نہ جائیں، مگر ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے خون کا نذرانہ ان تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے پیش کیا۔ میرے 2 بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے بلڈ ارینج کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے۔ اس کورونا کی حالت میں دعوت اسلامی نے ہمارے بچوں کو بلڈ ڈونیٹ کیا۔ شکریہ دعوت اسلامی۔ 50,000 سے زیادہ خون کے جو بیگز ہیں، یہ عطیہ ان تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے دیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی مسلسل جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے ایک اور ڈپارٹمنٹ شروع کیا جس میں معذور بچوں کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، ان کی میڈیکل نیڈز اور ان کی ایجوکیشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ان کی صحت کے معاملات اور ان کی پڑھائی کے معاملات کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ یہ منصوبہ ترقیاتی طور پر اسپیشل بچوں کی بحالی کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں پری اسکول نصاب کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم اور اسلامی تربیت بھی دی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تمام سہولیات موجود ہیں، خواہ وہ اسپیچ تھراپی ہو، خواہ وہ آکوپیشنل تھراپی ہو، خواہ وہ فزیو تھراپی ہو۔ تو الحمدللہ میری بیٹی کے یہاں پہ 3 سیشن ہوتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے۔ یہاں کے جو ٹیچر ہیں وہ میری بچی کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ فزیو کا جو بیسک رول ہے وہ یہاں پہ فالو کیا جاتا ہے۔ بچی یہاں پہ کھیلتے کھیلتے تمام چیزیں کروا لیتی ہے۔ جب نیکسٹ ڈے ہمیں آنا ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ بولتی ہے بابا اسکول جانا ہے۔ یہ کام آسان نہ تھا، مگر الحمدللہ اب کراچی میں اس کی 2 برانچز بن چکی ہیں، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں پاکستان کے دیگر شہروں میں معذور بچوں کے لیے یہ سینٹرز دعوت اسلامی کھولنے جا رہی ہے۔ ناظرین، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کو پیاس لگی ہو اس سے پوچھیے، مگر آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ بات کرتے ہیں تھر کے صحراؤں کی۔ تھر پار کر میں پہلے دور دراز کے علاقوں میں پانی میسر نہیں تھا، اور دعوت اسلامی والوں نے وہاں آ کر صاف شفاف پانی دیا، اور دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے تھر کے صحرا میں مسلمانوں کو پانی فراہم کرنے کا کام شروع کیا، اور پانی کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی۔ اب تک 1400 سے زیادہ پانی کے پروجیکٹس ہم تھر کے صحراؤں میں لگا چکے ہیں، چاہے وہ واٹر پمپس ہوں، کنویں ہوں، یا پانی کا انتظام کسی اور ذریعے سے ہو۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور آپ بھی اس نیکی کے کام میں چاہیں تو اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ بڑی تیزی سے پچھلے کئی سالوں میں درخت کاٹے گئے، تو اب اگر اپنے ماحول کو درست کرنا ہے، کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا ہے، تو درخت لگانے ہوں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF نے یہ طے کیا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ پچھلے سال شجرکاری کی گئی، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 20 لاکھ کے قریب پودے لگا دیے گئے ہیں۔ آج پہلا پودا جو ہم یہاں لگا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، ان کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ 1 کروڑ پودے لگا دیے گئے، اور پھر انشاءاللہ اس کا سفر آگے کی طرف شروع رہے گا۔ ناظرین، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، 1 پودا کم از کم ضرور لگائیں، اور اس پودے کی رکھوالی کریں۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ اور ماحول فراہم کرنا ہے۔ FGRF کے ایک اور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ علاج کا ہے۔
علاج بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور غریب انسان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے، ان کی آسانی کے لیے مدنی کلینک کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پہلی برانچ پر کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں مدنی کلینک کھولے جا رہے ہیں جہاں بڑا سستا اور معیاری علاج فراہم کیا جائے گا اور انشاءاللہ نبی پاک کی دکھیاری امت کی خدمت کی جائے گی۔ یتیم بچوں کی کفالت بہت بڑی نیکی ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ نبی پاک نے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا یعنی جنت میں آقا کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ تو ناظرین، یتیم کی کفالت کرنے کا شاندار موقع ہماری دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ کراچی میں ایک شاندار مدنی ہوم یتیم خانہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہم مدنی ہوم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پورا نیٹ ورک چلانے کے لیے 40,000 کے قریب امپلائیز کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 40,000 اجیر ہیں جن میں سے 8,000 تو اسلامی بہنیں ہیں جو باپردہ اپنا حلال روزگار کما رہی ہیں۔ گویا دعوت اسلامی میں اسلامی بہنیں یعنی خواتین کے لیے بھی روزگار کے شاندار مواقع ہیں۔ اب آپ سوچئے ان 40,000 خاندانوں کی کفالت دعوت اسلامی اس انداز سے کر رہی ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ ان میں سے ان کی فیملی کا علاج بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ علاج کے معاملے میں بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تحریک کو چند منٹوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ دور رہ کے دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں، اس عظیم کاروان کا حصہ بنے۔ کون سی نیکی ہے جس کا موقع دعوت اسلامی فراہم نہیں کر رہی؟ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خود عالم بننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں یا کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں، سارے ہی کام تو دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ آئیے اور اس عظیم کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے، ان کے فیضان سے اللہ کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والے تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو اللہ شاد و آباد رکھے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز یا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب دنیا بھر کی شخصیات نے دورہ کیا ان کے کیا تاثرات رہے، کچھ جھلکیاں آپ کو بتاتے ہیں۔ اہل سنت کی قدور شخصیت کہ جن کے فیضان سے اہل سنت نے بہت زیادہ استفادہ کیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی وجود سے، آپ کی خدمات سے اہل حق کو اور اس امت کو بہت زیادہ نوازا۔ میری مراد امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی اطال اللہ بقاءہ کی شخصیت ہے۔ میں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین چرخ اہل سنت پر آپ جیسی عظیم ہستیوں کا سایہ اللہ رب العالمین دراز فرمائے۔ حضرت مولانا ابو البلال محمد الیاس صاحب عطار رضوی دامت برکاتہم العالیہ امیر دعوت اسلامی عالمی، ماشاء اللہ دنیا بھر میں اپنی خدمات کے حوالے سے ایک محترم شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی مبارک زندگی تا دیر عطا فرمائے تاکہ وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی اور زیادہ خدمت کرتے رہیں۔ دعوت اسلامی اس دینی میدان میں دیکھیں، ہر میدان میں انہوں نے کار نمایاں انجام دیا۔ یہ سب ساری کوششیں، محنتیں، برکتیں اس عظیم ہستی کے سر ہیں جن کو ہم امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری مدث اللہ العالی کہتے ہیں۔ حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال، وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء. سيدي الشيخ الياس، إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة، الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله. السلام عليكم فضيلة مولانا سيدي الشيخ الياس القادري، حفظكم الله تعالى ورعاكم وبارك فيكم وأفاض علينا من بركاتكم وأنواركم وعلومكم وأسراركم. للخدمة الدينية في الجامعات والمدارس، مبروك على كل مسلم في العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا المركز والقائمين عليه وسائر المراكز الإسلامية في شتى بقاع الأرض. أحيانا يكون الرجل بأمة
وسيدنا أبي بلال هذا أعتقد أنه من هؤلاء، رجل بأمة بارك الله في مسعاه. پوری دنیا میں یہاں اس مرکز سے، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پیغام کی اشاعت ہو رہی ہے، وہ پھیل رہا ہے۔ میں مولانا الیاس قادری صاحب کو ان کی دینی خدمات پر، ان کے رفائی کاموں پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کی تبلیغ دین اور فلاح انسانیت کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے امن کا پیغام بھی گھر گھر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی میں بہتری ہے کہ آج پاکستان ہے اور یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ جس دل اور جان سے یہاں دعوت اسلامی کے رضاکار کام کر رہے ہیں، مثالی جذبہ ہے۔ یہ ادارہ ان چند اداروں میں ہے جو بہت دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک ان کی امانت کو پہنچا رہا ہے۔ دعوت اسلامی نے پاکستان کے اندر مذہبی رواداری اور برداشت کا ایک ایسا کلچر فروغ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمارے معاشرے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے عبادات کو مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنے معاشرے کا ایک حصہ بنا کے دوسروں کو برداشت کرنے کا بھی درس دیا۔ تھیلیسیمیا کا کام ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کووڈ ہو، اس کے اندر عوام کی خدمت کے لیے آپ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مطلب کہ اسلام کی طرف آؤ اور اچھے مسلمان بنو۔ میں ان کے کام سے بہت متاثر رہا ہوں۔ یہ مدرسے جو بنے ہوئے دعوت اسلامی کے، یہ گھر کے سیٹ اپ کے اندر ہیں جہاں پہ آپ کے بچے محفوظ ہیں۔ دعوت اسلامی سے میرا تعلق بہت ہی جذباتی قسم کا، یہ پریکٹیکلی ایک تو ہوتا ہے نا تبلیغ زبان سے، ایک ہے تبلیغ اپنے ہاتھوں سے کرو، اپنے لہو سے کرو۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب کو سینے سے لگا لیتے ہیں تو وہی تعلیم اور وہی درس دیتے ہیں محبت کا۔ اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی۔